درمیان تصادم ناگزیر ہے جس کا خدشہ سب سے پہلے اس نشست میں نے ظاہر کیا تھا، اور کیا تخت لاہور فتح کرنے کی کوشش بھی تفصیلی عدالتی فیصلے کی پیش بندی ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر قاضی محمد انور صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ قاضی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاضی صاحب، یہ کیا حکومت پھر عدالت کے ساتھ جھگڑا تصادم چاہ رہی ہے؟ ان کی بات نہیں سن رہی چیف جسٹس کی، ان کے حکم پہ عمل نہیں کر رہی، کچھ جو پوسٹنگز ہو رہی ہیں اس میں کوئی مینوورنگ ہو رہی، کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب، ایسا نظر آتا ہے کہ جان بوجھ کے تصادم کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ آج میری چیف جسٹس سے یہاں کراچی میں بھی ملاقات ہوئی ہے، ہم نے میٹنگ بھی کی ہے، اور ہم نے اس بات کو بہت ہی شدید اس سے دیکھا ہے کہ جتنے احکامات کیے جا رہے ہیں، ایک تو ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو نہ صرف نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف یہ ہے کہ چیف جسٹس جو سفارشات کرتا ہے، ان سفارشات پہ تو عمل درآمد نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بائنڈنگ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 182 کہتا ہے، لیکن اس پہ کیا جاتا ہے کہ اس پہ اسٹیٹمنٹ ایشو کرائی جاتی ہیں اپنے جو خوشامدی ہیں ان سے، اور ان کو ڈسپیوٹڈ بنایا جاتا ہے اس طریقے سے، حالانکہ یہ دنیا کی کسی معذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ اپوائنٹمنٹ آف دی ججز ان دی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے اس پہ ریکمنڈیشن آف چیف جسٹس بائنڈنگ ہے، اور صدر کی ڈیوٹی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کو منظور کرے گا، لیکن وہ نہیں کرتے۔ تو یہ بتائیے گا قاضی صاحب کہ یعنی یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ججز پھر ان کی مرضی کے اپوائنٹ ہوں؟ یہ تو آرڈر صاف ظاہر ہے کہ یہ وہ عدالتیں چاہتے ہیں جو یہ مینیج کر سکیں۔ موجودہ سپریم کورٹ ان کی مینجمنٹ میں نہیں ہے، جب یہ سپریم کورٹ کو مینیج نہیں کر سکتے تو یہ کہتے ہیں پھر اس کو ڈسٹرائی کر دو۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ عدالتی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرح کا دربار لگے اور درباری حضور ہو، اور جناب زرداری صاحب عدالتی فیصلے بھی کریں، تو وہ ایک اور بات ہے کہ سارے کچھ وہ خود کریں تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے اس معذب، اور ہم معذب معاشرے تو ہم نہیں ہیں، وہ تو ہم پہلے سے کھو چکے ہیں، لیکن ہم اب تو جس صورتحال سے دوچار ہیں اس میں مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ آگے بہت خطرناک دیوار نظر آتی ہے۔ نہیں تو قاضی صاحب یہ بتائیں کہ اگر عدالت کا فیصلہ حکومت نہیں مانے گی، یہ میں بالکل سمجھ نہیں سکا، مطلب عدالت کہے کسی کو کہ سزائے موت یا کسی کو حوالات میں ڈال دیا جائے، اور پولیس اس کے ساتھ ملزم کے ساتھ جو سیر کرنا شروع کر دے، عدالت تو فیصلہ حکومت کا فرض ہے کہ فیصلے جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ عدالتی فیصلے جو ہیں آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت تو بائنڈنگ ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت، اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو مانے تو کانسٹیٹیوشن کا تو آرٹیکل 189 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پاکستان کے تمام انتظامی اور عدالتی اداروں پہ حاوی ہوں گے، اور وہ ان کو من ون قبول کریں گے۔ پھر آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ ریاست کے تمام ادارے سپریم کورٹ کی مدد کو رش کریں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرائے۔ یہاں ریاست تصادم پہ تیار ہو گئی ہے، ریاست کا اعلیٰ جو ریاست کی علامت ہے وفاق کی، جو ریاست کا اعلیٰ عہدیدار ہے جس نے چیئرمین دی اپنی سیاسی پارٹی کا، وہ تصادم کی راہ پہ، اور انہوں نے پھر سنا ہے کہ شریف الدین پیرزادہ جیسے جو گنڈے اندھے ان کی باسکٹ میں ان کو پھر اکٹھا کر رہے ہیں، اور ان سے پھر مشاورت ہو رہی ہے۔ اچھا، پیرزادہ صاحب آپ کو لگتا ہے اور کوئی منسٹرز میں سے بھی کوئی مینوورنگ کر رہا ہے اس وقت؟ یعنی کیا ہو رہا ہے پس پردہ اس وقت؟ یعنی پس پردہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں ہوگا 3-4 دن پہلے پیرزادہ صاحب، احمد رضا قصوری، ابراہیم ستی، یہ لوگ ایک میٹنگ میں تھے ہماری لائبریری میں سپریم کورٹ میں، تو میں نے وہ منع کر دیا تھا، اس میں ڈھانڈ میں آرٹیکل گیا ہے، میں نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں پہ سازشیں نہیں کر سکتے، لیکن وہ سازشی عناصر جو ہیں مسلسل ان کے ساتھ رابطے ہیں ایوان صدر کے، اور ایوان صدر کیا چاہتا ہے؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اس سے دیکھ لیجیے کہ چیف جسٹس نے سفارشات کی، آدھی ہائی کورٹ خالی ہے، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ آدھی خالی ہے، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ آدھی خالی ہے، ججز کی نامینیشن ہوئی ہے، ان کو اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو اب یہ بتائیں کہ اب پھر کیا ہوگا قاضی صاحب؟ ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، شارٹ ججمنٹ۔ آج اس پہ بہت غور کیا، ہم نے آج یہ کہا کہ یا تو یہ فوراً کریں، ادروائز ہم موومنٹ ہم تو کال
پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، کراچی بار ایسوسیشن، سندھ بار کونسل نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہم نے کراچی میں ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں کی آج، اور اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ انف سے جنف اس سے آگے نہیں ہو سکتا. اگر آپ تصادم چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے تصادم، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر اللہ بسم اللہ شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یعنی پھر دوبارہ یہ تو وکلا تحریک جو ہے قاضی صاحب، یہ تو پھر عجیب تماشا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ کیا کسی مذہب معاشرے میں آزاد عزیہ کا بھی مطالبہ کیا جائے. ہم کہتے ہیں ہم آزاد عزیہ چاہتے ہیں، اس کے لیے 2 سال پہلے ہم خواہ ہوئے، 2 سال بعد ہم اس کا وجود وہ برداشت نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں ہمیں آزاد عزیہ نہیں چاہیے، تو غلام عزیہ ہم نہیں بننے دیں گے، کیونکہ ان کو آزاد عزیہ نہیں چاہیے اور ہمیں غلام عزیہ منظور نہیں ہے. اچھا، تو پھر اسی میں تصادم کی بات آتی ہے. یہ قاضی صاحب یہ جو آج انہوں نے ان کی ڈکٹیشن کے ساتھ جو ہے ادارتیں کام کریں، بابر عوام سے ایسے لکھے، لطیف کوثر سے ایسے لکھے، یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریویو میں چلے گئے آج دوبارہ ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت نے جی ڈاکٹر صاحب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ یہ اسی ججمنٹ 3 دن میں آنے والی ہے انشاءاللہ. میرا آج کا جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ 2-3 دن کے بعد ججمنٹ آنے والی ہے، کل اتوار ہے. یہ اس ریویو کی یہ ریویو جو ہے یہ ڈرامہ سجایا جا رہا ہے. پہلے ایک مشہور کیا گیا کہ شہباز شریف اور چیف جسٹس کی آدھی رات کو ملاقات ہوئی ہے. یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اب جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے کہہ دیں کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا. آج کا ریویو یہ ظاہر کرتا ہے، آج یہ کہا گیا ہے جو ریویو ہے کہ جی آپ کو یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ صرف سے مقدمات کا ذکر کریں اور آپ صرف مقدمات کی نسبت کوئی ہدایت جاری نہیں کر سکتے. ابھی وہ باتیں مختلف تفصیلی باتیں آنی ہیں، یہ اس کی پیشبندی ہو رہی ہے. قاضی صاحب آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا عدالت آرٹیکل 190 استعمال کر سکتی ہے ان حالات میں؟ اس طرف جاتا نظر آ رہا ہے معاملہ کہ فوج سے وہ کہے کہ آ کے امپلیمنٹ کرواؤ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. دیکھیں اللہ نہ کرے، میں یہ کہتا ہوں اللہ نہ کرے، 2 بار اور کہتا ہوں نہ کرے، لیکن تیسری بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی چارہ نہ آیا تو یہ آخری چارہ ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم فوج کو دعوت دیں، کیونکہ ہم ابھی تک یہی چاہتے ہیں اور ہم مزید ہیں اس بات پہ کہ نہیں یہ معاملات ہم طے کریں گے، ہم نے طے کرنا ہے. ہم پاکستان کے عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں نے اس لیے اب کہا کہ اب نیکسٹ 10 دن سے ہمارے لیے بہت ہی آزمائش کے، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم پاکستان کے عوام کو ایک دفعہ پھر دعوت دیں گے اور ایک نیا رنگ مارچ کرنا پڑے گا، اور پھر ہمیں پھر دوبارہ اپنی طاقت کا مظاہرہ. اور آرٹیکل 190 یعنی جج صاحبان استعمال کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ پھر دیکھیں نا پھر تو وجود کی بات آ جائے گی. عزیز کو اپنے وجود کو بچانے کے لیے اپنے احکامات کا عمل درآمد کرانا ہوگا، یہ کرانا ہوگا عوام کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ عزیز کی اتھارٹی باقی ہے، نہیں تو عزیز کی اتھارٹی کا مذاق اڑایا جائے گا. قاضی صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. خواتین حضرات، قاضی محمد انور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی گفتگو آپ نے سنی. محترمہ کے انکل انہیں چھوڑ گئے تھے. زرداری صاحب نے گورنر ہاؤس پنجاب میں یہ جملہ بھی ادا کیا. تو محترمہ کے ایک انکل اور اسی گورنر ہاؤس کے ایک سابق وکیل، سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر صاحب ایک وقفے کے بعد